بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ OIC کا مظفرہ آباد کا دورہ۔ ایران کے ریسرچ سینٹر پر حملہ اسرائیل نے کیا، ایرانی میگزین۔ نہ لمبا چوڑا پروٹوکول تھا اور نہ ہی سڑک بند ہوئی، چیف جسٹس کی رکشے سے اترنے کی تصویر وائرل۔ ایشیا کو سرد لڑائی کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے، چینی صدر۔ 5000 افغان مہاجرین روزانہ ایران میں داخل ہو رہے ہیں، رپورٹ۔ امریکہ کے نئے نمائندہ خصوصی طالبان سے پاکستان میں ملاقات کریں گے۔ بھارت اور سری لنکا میں شدید بارشوں سے 41 افراد مارے گئے۔ مرنے والے شخص کو وصیت کے مطابق گاڑی سمیت دفن کر دیا گیا۔ رات کو جلدی سونے کی عادت دل کی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ رات کو جلدی سونے کی عادت دل کی بیماریوں سے بچاتی ہے، ایک تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ OIC کے خصوصی نمائندہ برائے کشمیر نے مظفر آباد کا دورہ کیا۔ دوست مسلم ممالک کے 5 سینئر سفیر بھی وفد میں شامل تھے۔ سعودی عرب، مراکش، سوڈان، مالدیپ کے سفیر OIC نمائندے کے ساتھ وفد میں شامل تھے۔ ISTR کے مطابق OIC وفد نے تھوٹا مہاجرین کیمپ کا دورہ کیا، جہاں انہیں بھارتی مظالم سے بھاگ کر آنے والوں کے لیے سماجی اور معاشی دیکھ بھال کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ وفد نے LOC کا آنکھوں دیکھا احوال جاننے کے لیے دورے کے اہتمام پر حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایران کے ایک ہفت روزہ میگزین کا کہنا ہے کہ جہاز ریسرچ سینٹر میں 26 ستمبر کو ہونے والے دھماکے میں اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ پہلے بتایا گیا تھا کہ ریسرچ سینٹر میں دھماکے آگ لگنے کے باعث ہوا، لیکن در حقیقت وہ اسرائیل کی حکمت عملی کے مطابق ہونے والا ایک حملہ تھا، جس کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھانا تھا۔ اطلاع دی گئی تھی کہ مرکز کے 2 ملازمین مرتضیٰ کریمی اور حسین عابدی مارے گئے اور مرکز میں آگ لگنے سے ایک زخمی ہوا ہے۔ حالیہ مہینوں میں متعدد میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ اسرائیلی حکومت نے ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے 1000 وار سے موت کی حکمت عملی کا انتخاب کیا، لیکن اسرائیلیوں نے حالیہ برسوں میں 1000 تلواریں اٹھائیں، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ جج صاحبان، وزیر اعظم اور صدر کسی بھی ملک کا ہو، اس کے VIP پروٹوکول کے لیے سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں، جس سے عام عوام کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ مگر اب سوشل میڈیا پر ایک تصویر کافی وائرل ہو رہی ہے، جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جج، جن کا نام شیخ عبدالحکیم حقانی ہے، وہ رکشے سے اتر رہے ہیں اور انہیں اس بات کی کوئی شرم نہیں کہ وہ جج ہو کر رکشے میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ جج دوستو افغانستان کے جج ہیں۔ چیف جسٹس آف افغانستان شیخ عبدالحکیم حقانی۔ رکشے سے اترتے ہوئے کوئی پروٹوکول نہیں تھا، سڑک بند ہوئی، نہ ہی کسی کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ وقت کے چیف جسٹس نے رکشے میں اپنا سفر مکمل کیا اور اپنے اسٹاپ پر اتر گئے۔ چیف جسٹس کی یہ سادگی دیکھ کر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کے اس احسن اقدام کو سراہا جا رہا ہے، اور ان کی تعریف میں ایک سے بڑھ کر ایک بہترین الفاظ کہے جا رہے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ ایشیا کو سرد لڑائی کے دور کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے۔ جیو پولیٹیکل میدان میں نظریاتی لائنز کھینچنے یا چھوٹے دائرے بنانے کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایشیا کو سرد لڑائی دور کے تصادم اور تقسیم میں نہیں پڑنا چاہیے۔ چینی صدر کے بیان کو امریکہ کی ان کوششوں کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے جو ان کی جانب سے انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا اور دوسرے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کی جا رہی ہیں، اور ان کو چین اپنی فوجی اور معاشی طاقت کے خلاف سمجھتا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے ابتدائی دور میں ہی امریکہ اور چائنا کے درمیان سفارتی طور پر بننے والی صورتحال نے اتحادیوں میں تشویش پھیلا دی ہے،
اور امریکی حکام کا ماننا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ براہ راست رابطہ کاری ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی بدولت دو بڑی معیشتوں اور طاقتوں کے تعلقات کو بہتر رکھا جا سکتا ہے اور تصادم سے روکا جا سکتا ہے۔ ابھی تک امریکی اور چینی صدر کے درمیان ہونے والی ملاقات کے لیے تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ جلد ہی یعنی اگلے ہفتے کے دوران ہوگی۔ افغانستان سے روزانہ 5,000 تک مہاجرین سرحد پار کر کے ہمسایہ ملک ایران میں داخل ہو رہے ہیں۔ بین الاقوامی امدادی ادارے ناروے مہاجر کونسل نے کہا ہے کہ ایران میں پہلے ہی 30,60,000 افغان مہاجرین نے پناہ لے رکھی ہے۔ اضافی پناہ گزینوں کے داخلے سے ایران پر بوجھ بڑھ جائے گا۔ ناروے مہاجر کونسل نے بین الاقوامی کمیونٹی سے ایران کی مزید مدد کرنے کا کہا ہے۔ کونسل کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کی دنیا بھر میں سب سے زیادہ جامع مہاجر پالیسی ہے۔ بین الاقوامی کمیونٹی کی جانب سے اتنے کم تعاون کے ساتھ ایران سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اتنی زیادہ تعداد میں افغان مہاجرین کی میزبانی کرے۔ شدید سردیوں کی آمد سے پہلے افغانستان اور اس کے ہمسایہ ممالک جیسے کہ ایران کو فراہم کردہ امداد میں فوری طور پر اضافہ کرنا چاہیے۔ کونسل کا کہنا ہے کہ طالبان کے کابل پر کنٹرول کے بعد کم سے کم 3 لاکھ افغان مہاجرین ایران میں داخل ہو چکے ہیں۔ کونسل کا کہنا تھا کہ حال ہی میں ایران پہنچنے والے خاندانوں سے دل شکن کہانیاں سنی ہیں۔ ایک مہاجر نے بتایا کہ ان کا بچا کچا سامان بھی چھین لیا گیا، ان کا گھر جلا دیا گیا اور ایران پہنچنے سے پہلے ہی انہیں افغانستان میں کئی مرتبہ بھاگنا پڑا۔ ناروے مہاجر کونسل کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے کمشنر برائے مہاجرین نے $300 ملین فنڈز کی اپیل کی تھی، جس میں سے صرف $135 ملین ایران کو دیے گئے ہیں تاکہ اس سال کے آخر تک ایران بھاگنے والے 5,15,000 افغان مہاجرین کی مدد ہو سکے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے لیے نئے نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ طالبان کے وزیر خارجہ چین اور روس سے آنے والے سینئر سفارتکاروں سے ملاقات کے لیے اس ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ زلمے خلیل زاد سے عہدہ لینے کے بعد یہ تھامس ویسٹ کا علاقے کا پہلا دورہ ہوگا۔ پاکستان، روس، امریکہ اور چائنا کے گروپ کا اجلاس اسلام آباد میں متوقع ہے۔ اس اجلاس میں افغان طالبان کے نئے وزیر خارجہ امیر خان متقی بھی موجود ہوں گے۔ تھامس ویسٹ کا روس اور انڈیا کے دورے کا بھی ارادہ ہے۔ اس اجلاس کا مقصد بنیادی طور پر افغانستان میں انسانی بحران کو ٹالنا اور جامع حکومت قائم کرنے کے امکانات کا جائزہ لینا ہے۔ اقوام متحدہ نے متعدد بار خبردار کیا ہے کہ افغانستان دنیا کے بدترین انسانی بحران کے دہانے پر ہے، کیونکہ ملک کا نصف سے زیادہ حصہ خوراک کی شدید کمی سے دوچار ہے۔ اس کے علاوہ سردیوں کی آمد نے لوگوں کو ملک چھوڑنے یا بھوکا رہنے میں سے ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ طالبان نے بہت واضح طور پر دوستوں کہہ دیا ہے کہ وہ امداد کی واپس فراہمی، عالمی تعلقات معمول پر لانا اور پابندیاں ختم کروانا چاہتے ہیں۔ بھارت اور سری لنکا میں شدید بارشوں کے نتیجے میں 48 افراد مارے گئے ہیں۔ سری لنکا میں بارشوں سے 25 افراد جبکہ لینڈ سلائیڈنگ سے 5 افراد زخمی ہوئے۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو میں 16 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ شدید بارشوں کے نتیجے میں متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات کی جانب منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ تامل ناڈو میں اسکول اور کالجز سمیت ٹرین سروسز کو بند کر دیا گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق متاثرہ علاقوں میں مزید درمیانی اور ہلکے درجے کی بارشوں کا امکان ہے، جس کے نتیجے میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تاہم سری لنکا کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے موسم کی صورتحال بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ امریکہ کی آزاد ریاست باجا کیلیفورنیا سر میں ایک شخص کی وصیت میں عمل کرتے ہوئے مرنے کے بعد قیمتی گاڑی میں دفنا دیا گیا۔ اس شخص کا نام ڈون اڈان ارانا تھا اور وہ پورٹو سان کارلوس کا رہائشی تھا۔ 2 سال پہلے اس کے بیٹے نے ایک قیمتی گاڑی لوڈر ٹرک اسے تحفے میں دیا تھا،
لیکن وہ زیادہ دن اسے اپنے استعمال میں نہ رکھ سکا، کیونکہ کچھ عرصے پہلے وہ ایک ناقابل علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بیماری خطرناک ہے اور وہ اس دنیا میں چند ہی دنوں کا مہمان ہے، تو اس نے وصیت کی کہ اسے اپنے بیٹے سے تحفے میں ملی ہوئی گاڑی سمیت دفنا دیا جائے۔ چند روز پہلے جب اس کا انتقال ہوا تو اہل خانہ نے وصیت پر عمل کرتے ہوئے خاص طور پر ایک بڑی قبر بنوائی، جس میں پہلے ایک کرین کی مدد سے یہ لوڈر ٹرک اتارا گیا۔ اس کے بعد ڈرون اڑان کا تابوت اس لوڈر کے پچھلے حصے میں رکھ کر قبر بند کر دی گئی۔ اس کارروائی کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں اور پھر مقامی میڈیا بھی اس طرف متوجہ ہوا۔ اس بارے میں قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس حرکت کے لیے ڈرون اڑان کے اہل خانہ پر جرمانہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس غیر معمولی قبر کے لیے مقامی انتظامیہ سے قانونی اجازت نہیں لی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ مال و دولت سمیت تدفین کا عمل ہزاروں سال پرانا ہے، جو قدیم مصر کے فرعونوں میں بہت مقبول تھا۔ مصری فرعونوں کو مرنے کے بعد ان کے مال و دولت اور ساز و سامان کے علاوہ ذاتی زندہ غلاموں اور زندہ پالتو جانوروں تک کے ساتھ بڑے بڑے مقبروں میں دفن کیا جاتا تھا۔ اہرام مصر میں بھی ایسے ہی مقبرے موجود ہیں۔ ڈاکٹرز نے جلدی سونے اور امراض دل کے خطرات میں کمی کے درمیان تعلق دریافت کر لیا ہے۔ برطانوی طبی انگریزی میگزین یورپین ہارٹ جرنل میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق رات 10 سے 11 بجے کے درمیان سونے والے افراد کے امراض دل میں مبتلا ہونے کے خطرات بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین نے اس تحقیق میں 88,000 رضاکاروں کو شامل کیا، جنہیں مختلف گروپوں میں تقسیم کر کے انہیں سمارٹ واچ کی طرز پر بنی ہوئی ڈیوائسز پہنائی گئی اور ان کے سونے جاگنے کے اوقات نوٹ کیے گئے۔ اعداد و شمار سے یہ بات سامنے آئی کہ انسانی جسم کی قدرتی گھڑی کا ردم ذہنی اور جسمانی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ تحقیق میں شامل رضاکاروں کا وہ گروپ جو مقررہ وقت پر سو گیا، ان میں امراض دل اور دوران خون کی شکایات دوسرے گروپ کی نسبت کم رہیں، جبکہ ایسے افراد جو آئیڈیل وقت 10 سے 11 کی بجائے دیر سے سونے کے لیے گئے، ان میں سے 3,000 افراد میں امراض دل کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ اس تحقیق کے مصنف ڈاکٹر ڈیوڈ پلانس کا اس بارے میں کہنا ہے کہ دیر سے سونے والے افراد کے جسم کی حیاتیاتی گھڑی بے ترتیب ہو جاتی ہے، جس کے مضر اثرات امراض دل کی صورت میں سامنے آتے ہیں، اور اس میں زیادہ خطرناک وقت آدھی رات کے بعد کا ہے، کیونکہ ممکنہ طور پر اس سے حیاتیاتی گھڑی کو ری سیٹ کرنے والی دن کی روشنی دیکھنے کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے۔ اس مطالعے کے بعد برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ اتنے وسیع پیمانے پر ہونے والی اس تحقیق سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ طویل عرصے تک اپنے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے رات میں 10 سے 11 بجے کے درمیان سو جانا آئیڈیل ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔